رعیت تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخویف اخروی سنائی، آخرت کے عذاب کا ڈراوا، وہ شروع کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سمجھے، یہ آخرت کے عذاب کا ڈراوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچنے کے لیے 3 امور ذکر کیے ہیں۔ کتنے امور؟ 3 امور۔ یہ اب میں جوڑنے لگا ہوں سارا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 3 امور ذکر کیے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ سورت کے شروع میں تخویف اخروی، آخرت کے عذاب کا ڈراوا، اب آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 امور ذکر کیے۔ پہلا امر ہے جی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اب یہ جتنے بھی 14 احکام رعیت جس نے پورے سنے ہیں پورے، وہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ظلم نہیں کرنا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یتیم کا مال نہ کھاؤ، عورتوں کو حق مہر پورا ادا کرو، یتیم لڑکی کا حق مہر پورا ادا کرو، وراثت کے اندر حصے پورے پورے دو۔ یہ سارا کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہی ہے نا کہ ظلم نہیں کرنا۔ 14 احکام رعیت کا خلاصہ کیا ہے جی؟ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ ایک امر، سمجھ آئی ہے؟ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے پہلا امر۔ دوسرا امر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، پکار صرف اللہ کی کرنی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، نظر نیاز، منت منوتی، پھیرے، سب کچھ یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی پیر ولی نبی فقیر کو کسی کو شریک نہیں کرنا، سمجھ آئی ہے؟ یہ دوسرا امر ہے۔ تیسرا امر ہے احسان کرنا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تیسرا امر کیا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کس کس کے ساتھ کرنا ہے یہ اللہ آگے ذکر کر۔ فی الحال یہ میں نے سارا سبق پیچھے جوڑ دیا ہے، سارا ربط، کہ یہ ربط آپ دیکھیں نا، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات شروع کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ شروع میں آخرت کے عذاب کا ڈراوا، اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے کتنے امر ذکر کیے جی؟ 3 امر ذکر کیے۔ 14 احکام رعیت کا خلاصہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ ایک امر ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ تیسرا امر اللہ نے ذکر کیا کہ ایک احسان کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ 3 امور اللہ نے ذکر کیے۔ اگر آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ان 3 امور کے اوپر عمل کر لو، تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اب یہ ختم ہو گیا 14 احکام رعیت۔ اب آگے بات سمجھ لیں تھوڑی سی۔ اب زجر اور تخویفیں آئیں گی اہل کتاب کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر، یہ زجر تخویفات یہ ساری کی ساری، سمجھ آئی ہے؟ پہلا حصہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے حصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا اجمالی طور پہ، دوسرے حصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کریں گے تفصیلی طور پہ۔ یہاں اجمالی طور پہ آ چکا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے یہ کیوں ذکر کیا توحید کا ذکر اجمالی طور پہ؟ اللہ نے فرمایا، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ 14 احکام رعیت معاشرے کی اصلاح میں نے کر دی ہے، میں نے سمجھا دیا تمہیں سارے احکام، لیکن ٹھیک ہے ان احکام میں پڑھو، یہ سارے کے سارے میں نے امور انتظامیہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تم جہاد کے لیے منظم رہو، تمہارا آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق جڑا رہے، ٹوٹے نہ، اور تمہارا یہ جو اتحاد اور اتفاق رہنا ہے، یہ جو میں نے امور انتظامیہ ذکر کیے ہیں، ان کے اوپر عمل کرو گے تو متحد بنو گے، ان کے اوپر عمل کرو گے تو آپس میں منظم رہو گے، اور منظم رہ کے تم نے جس مسئلے کے لیے جہاد کرنا ہے وہ مسئلہ یہ مسئلہ توحید ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ امور انتظامیہ میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ مسلمان آپس کے اندر متحد رہے، کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتی جب تک وہ آپس میں متحد نہیں ہوگی، سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے کیا ذکر کرتے ہیں؟ امور انتظامیہ۔ 14 احکام رعیت سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ سارے امور انتظامیہ تھے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کو متحد کیا گیا، کس مسئلے کے لیے متحد کیا گیا؟ وہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے لیے متحد کیا گیا، اس مسئلہ توحید۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ 14 احکام رعیت میں نے بیان کیے، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ مسئلے ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں ساری بات؟ ہاں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں جی، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو بھی، سمجھ آئی؟ کسی حقیر سے حقیر چیز کو بھی اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک نہیں کرنا، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو۔ عبادت کتنی قسمیں ہیں جی عبادت کی؟ بولو سارے، 3 قسمیں، سارے بولا کرو بھی، سب نے پڑھی ہوئی ہیں باتیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی؟ قولی، فعلی، مالی۔ قولی عبادت پکار ہے، یہ دوبارہ میں سبق یہ دہرا رہا ہوں، قولی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پکار کو، اور یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے
الدعاء مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز، نچوڑ ہے۔ پکار سب سے بڑی عبادت ہے، اور غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں صرف کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ کسی نبی کو نہیں پکارا جائے گا، کسی ولی کو نہیں پکارا جائے گا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور فوت شدہ بزرگ یا زندہ غائبانہ حاجات مشکلات میں ہماری پکار کو سنتا ہے، یہ کیا بنے گا؟ سارے بولو کیا بنے گا؟ یہ شرک بنے گا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفات کے اندر وہ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ غائبانہ حاجات میں کوئی نہیں سنتا، غائبانہ حاجات میں سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے کون سی عبادت ہے؟ فعلی عبادت۔ سمجھ آئی؟ جو بدن سے تعلق رکھتی ہے، نماز، روزہ، حج، یہ ساری کیا ہے؟ بدنی باتیں، یہ بھی صرف کس کے لیے کی جائیں گی؟ اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ آگے تیسری عبادت بدنی، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی، یہ ساری مالی باتیں ہیں۔ مالی عبادت کے اندر ہے نظر نیاز بھی، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ سمجھے؟ اور نظر نیاز بھی صرف کس کے نام کی دی جائے گی؟ اللہ کے نام کی دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا نظر اللہ اور نیاز حسین، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ، اس کا ترجمہ ہوا ہے نظر کا۔ سمجھ آئیے؟ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ نظر اللہ اور نیاز حسین۔ سمجھ آئیے؟ اس دھوکے کے اندر کبھی پڑھنا نہیں ہے، چلو دے تو اللہ کے نام کا رائے ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس دھوکے کے اندر کبھی نہ پڑھنا۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز کھانا، یہ کتے اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ میں پیچھے سورۃ بقرہ کے اندر یہ سارا سمجھا، حرمت علیکم المیتۃ والدم والخنزیر کے اندر ساری بات سمجھا کے ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور پیر فقیر نبی کے نام کی نظر نیاز کھانا، یہ کتے اور خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں دیکھیں جی، وبالوالدین احسان وبذی القربى والیتامى، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑا سا اور نقطہ قرآن پاک کے اندر، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا نا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرا۔ سمجھ آئی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ نے کہہ دیا وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اکثر جگہوں پہ آپ پڑھتے رہیں گے، ایک قصہ یہاں بھی آیا اور سورۃ بقرہ کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ توحید کے بعد اس کا ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وبالوالدین احسانا، آگے فرمایا وبذی القربى، اور قرابت والے، یعنی قرابت والے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے جی؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ وبذی القربى یعنی جس کا گھر تمہارے ساتھ متصل ہے، یہ وہ ہمسائے مراد ہے جس کا تمہارے گھر کے تمہارے ساتھ متصل ہے اس کا۔ آگے فرمایا والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور ہمسایہ صاحب قرابت کا، والجار الجنوبی، اور ہمسایہ دور کا۔ دور کا ہمسایہ سے کیا مراد ہے جی؟ محلہ ایک ہو، سمجھ آئی ہے؟ اگرچہ اس کا مکان متصل نہیں ہے، گھر متصل نہیں ہے، لیکن اس کا گھر وہ دور ہے، محلہ ایک ہے، گلی ایک پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سے آگے سوال کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑوسی کا ہم پر کیا حق ہے؟ سمجھیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھروں تک سارے تمہارے پڑوسی ہیں، سمجھ آئیے؟ ان کا تمہارے اوپر حق ہی ہے، ٹھیک ہے؟ 40 گھروں تک پڑوسی ہیں تمہارے سارے، یعنی ارد گرد سارے کے سارے پڑوسی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا دور کا ہمسایہ، وصاحب و صاحب کروٹ کا، سمجھ آئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کے پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو جائیداد کے اندر حصہ دار تو نہیں ٹھہرا دے گا۔ مجھے یہ خیال، اتنی تاکید ہے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ہمسائے کے ساتھ۔ لیکن آج کہاں ہمسائے کے گھر میں کوئی مر جائے، وہ اعلان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلانے جگہ مر گیا، ہمارے ساتھ گھر میں مر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ہمسائے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ 2-3 ہمسائے بدل جاتے لیکن کسی کو کسی کے بارے میں فکر نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مساجد کے اندر دیکھ لو، ارے مساجد کے اندر تو محبت اور امن کا پیغام جاری ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں سے بھی تفریق اور توڑ اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ مولوی کو کیا ضرورت ہے بلا وجہ سپیکر چلانے کی؟ کوئی ہے وجہ؟ صبح فجر کے ٹائم سپیکر چلانے کی، آدھی رات کو رمضان کے اندر سپیکر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کے اندر تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور یہ طرح طرح کے اس کے اندر پڑھے جا رہے ہیں جو کچھ پڑھنا منہ میں آتا ہے ان کے، لیکن ان کو کیا پتہ؟ مولوی صاحب کو تو چاہیے تھا امن سنائے، پیغام سنائے امن کا، سمجھ آئی ہے؟ گھروں کے اندر بیمار رہتے ہیں لوگ، کسی کی نیند پوری نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بیچارہ دل کا مریض ہے، کوئی زیادہ شور برداشت نہیں کر سکتا،
سمجھ آئی ہے؟ مولوی کو تو امن کا پیغام دینا چاہیے تھا، پیار کا، لیکن مولوی کی زبان سے نعت پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے کام، تلاوت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس کے اوقات مقرر ہیں۔ بھئی مسجد 4 دیواری ہے، تم 4 دیواری کے اندر رہ کے جو مرضی کرو، لیکن کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ سپیکر وہ محلے والوں کو سنانے کی؟ سب سے بڑا مولوی اگر کہے نا کہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں جی نہیں، اور تو مردوں کے اندر اتفاق رہنا چاہیے، ہمارے اندر اتفاق رہنا چاہیے، محبت رہنی چاہیے، سب سے بڑی نفرت ممبر پہ بیٹھ کے تم مولوی پھیلا رہا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سب سے بڑی نفرت جو پھیلا رہا ہے یہی پھیلا رہا ہے۔ کیا آج اسی وجہ سے راتوں کو آتش بازیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر کوئی نہیں پتہ ہوتا، اور یقین کرو مسلمانوں کی حص یہاں تک مر چکی ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے جا کے اس کی آتش بازی بند کروائے، جا کے اس کا شور شرابہ بند کر۔ ہر کسی یہی انتظار کے اندر ہوتا ہے ہر کوئی، چلو یار آج ان کی شادی ہے کل کو ہماری شادی بھی ہونی ہے، ہم نے بھی تو کرنا ہے شور شرابہ۔ جب یہی کام کرو گے پھر کہاں مسلمانوں کے اندر محبت رہے؟ ہر کوئی تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، پھر کہاں محبت ہے، کہاں اتفاق رہنا ہے؟ جب اللہ کے دین سے دوری اختیار کرنی ہے پھر اسی طرح قتل و غارت معاشرے کے اندر اسی طرح تماشا رہنا ہے سارے کا سارا، سمجھ آئیے؟ یہ رشتہ داروں کے، ہمسایہ کے، یہ سارے اللہ تعالیٰ حقوق بیان کر رہے ہیں، یہ سارے یہ کب قرآن پاک کے اوپر یہ اگر قرآن کی اسی آیت کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ہمارے معاشرے سے فتنہ اور فساد ختم ہو سکتا ہے۔ سارا دین ہی اس کے اندر آ جاتا ہے یارو، سارا دین ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ احسان کرو والدین کے ساتھ، قرابت والے، یتیموں، مسکینوں کے، ہمسایہ صاحب قرابت کا، ہمسایہ دور کا، صاحب کروٹ کا، مسافر کا، سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، آدھی ہمارا معاشرہ ہی سیدھا ہو سکتا ہے، فتنے فساد اس سے ختم ہو جائے۔ لیکن کون عمل کرے؟ کون عمل کرے؟ ہر کوئی یہی سوچ میں ہوتا ہے، کل کو آج یہ الٹا کام کر رہا ہے کل کو میں نے بھی کرنا ہے۔ اگر ہر کسی کی سوچ یہ ہوگی میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، میرا ہمسایہ تنگ آ جائے گا، میں نہیں کروں گا، ہر کسی کی یہ سوچ ہوگی، انشاءاللہ کام چل سکتا ہے، دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دین کے اوپر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے محلے کے اندر امن کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ قرآن پاک ہے، اس سے جو بندہ دور ہوگا اس کے گھر کا اطمینان، سکون، عدل، انصاف سب اللہ تعالیٰ لے لے گا، ختم کر لے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ترجمہ دوبارہ دیکھ لو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے یعنی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ صاحب قرابت کا، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ہمسایہ دور کا، یعنی دور اور قریبی دونوں ہمسایہ کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُوبِ، صاحب کروٹ کا، یہ اس سے بعض علماء فرماتے ہیں یہاں بیوی مراد ہے کروٹ کا، یا بعض علماء فرماتے ہیں اس سے رفیق سفر یا طالب علم مراد ہے، اس سے سمجھ آئی ہے؟ صاحب کروٹ کا، دونوں جو بھی مراد لے لیں۔ وابن سبیل، اور مسافر، اچھا مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ آج سے کئی سال پہلے چلے جائیں، بستی کے اندر کوئی مسافر آتا تھا، جاتا جاتا اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا جاتا تھا۔ ہر کوئی کہتا تھا جی صبح کا ناشتہ میری طرف سے، دوپہر کا میری طرف سے روٹی، شام کی روٹی میری طرف سے۔ اب مسافر آ جائے کون کسی کو پوچھتا ہے؟ کون ہے؟ مسجد کے اندر کوئی نیا آ جائے بس منہ پھیر کے سب چلے جاتے، کوئی پتہ نہیں کون مسافر ہے کون کہاں سے، کوئی خبر گیری نہیں، کہاں گئی وہ ساری محبتیں، کہاں گیا وہ دور۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، اس سے مراد غلام اور باندیاں ہیں، جو مالک ہے دائیں ہاتھ تمہارے۔ لیکن آج کل یہ غلام اور باندی والا دور ختم ہو چکا ہے، آج کل نوکر چاکر ملازم جو گھروں کے اندر لوگوں کے، وہ سارے اس کے اندر، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے؟ بھئی وہ تو غریب ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ غریب ہیں تو لہٰذا ہم ان کو دور لٹائیں گے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کھانا ہے، ان کو کمتر نہیں سمجھنا نوکر و ملازموں کو، آخر وہ بھی انسان ہے، سمجھیں۔ وما ملکت ایمانکم، اس کے اندر شامل ہے گھر کا جو مالک ہے نا، اس سے منہ نہیں پھیرے گا مر کے ملازم کو کہ ایک انسان سمجھے، وہ اس کو جانور نہ سمجھے کہ اس کے بستر کو لیدا رکھ رہا ہے اور اپنے بستر کو ایک عالی شان پلنگ کے اوپر اس کو لٹا رہا ہے، بلکہ ملازم کو پورے حقوق دینے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ملازم جو چیز گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے لے کے آنی ہے، اپنی بیوی کے لیے لے کے آنی ہے، اپنے لیے، وہی ملازم کے لیے بھی لے کے آنی ہے، سمجھے، نوکر چاکر کے لیے بھی لے کے آنی ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے جو ہے اکڑنے والا، مختالن جو ہے اکڑنے والا، فخورا یہ ہے، اور فخر کرنے والا، اس سے بھی اللہ محبت، یعنی فخر کرنے والا زبان سے فخر کرنے والا اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ تکبر ہے نا، یہ نہ حقوق اللہ ادا کرنے دیتا ہے، نہ حقوق العباد پورے ادا کرنے دیتا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ اکڑنے والا، تکبر کرنے والا اکڑتا ہی ہے نا، اس کی گردن ذرا اوپر رہتی ہے، سمجھے، فخورا زبان سے بھی وہ بعض تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسا بندہ پسند نہیں ہے، سمجھے۔ حدیث شریف کے اندر ہے تکبر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ گردن توڑ کے رکھ دے،
تکبر صرف اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کو سجتی ہے، انسان کو نہیں سجتی یہ تکبر، سمجھ آئیے؟ ہاں جزاک اللہ جی، آج کے دن کافی ہے، صدق اللہ العظیم۔